بھٹو، آج میں پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پہ ایک وقت پاکستان کے 150 علاقوں سے مخاطب ہوں۔ میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام ڈسٹرکٹیشن سے چاروں صوبوں میں مخاطب ہوں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام سے بھی مخاطب ہوں۔ یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ 3 نسلوں کی جدوجہد کے بعد آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے کونے کونے میں موجود ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہ یہ طویل جدوجہد پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے، وہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ ہمارا سفر شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام سے شروع ہوا، جس نے نہ صرف پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد رکھی مگر سرزمین بے آئین کو ہمارا پہلا متفقہ اسلامی جمہوری وفاقی آئین دیا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو لیگیسی ہے وہ آج تک پاکستان کے عوام، قائد عوام کی لیگیسی کو، قائد عوام کی منشور کو، قائد عوام کی سوچ کو پاکستان کے تمام مسائل کا حل سمجھتے ہیں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو سب سے پہلے عوام دوست معاشی پالیسی دلوایا تھا۔ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کے اور وہ انقلابی اصلاحات لے آ کے قائد عوام نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہماری معیشت کو، امیروں کو صرف فائدہ پہنچانے کے بجائے پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچایا، اس ملک کے کسانوں کو فائدہ پہنچایا، اس ملک کے مزدوروں کو، عام آدمی کو فائدہ پہنچایا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف جمہوریت کی بنیاد رکھی، نہ صرف ہماری آئین کی بنیاد رکھی، نہ صرف پاکستان میں عوام دوست معاشی انقلاب لے کر آئے مگر ساتھ ساتھ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے پاکستان کو اٹامک ویپن کا تحفہ دیا، جس کی وجہ سے آج تک دنیا بھر میں جو بھی پاکستان کی طرف کوئی مالی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے، ہمارا تحفظ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں ہمیں یہ اٹامک پروگرام دے کے دلوایا تھا۔ افسوس کے ساتھ پاکستان کی پہلا منتخب وزیر اعظم کو ہمارے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل کے تھرو شہید کیا گیا اور پورا کوشش کیا گیا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو ختم کیا جائے۔ تمام طریقہ کار اپنائے گئے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو
مٹا سکے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ کو، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی منشور کو پاکستان کی سیاست سے، پاکستان کی سرزمین سے ختم کرنے کی تمام بھرپور عامر ضیاء مشرف اور ان کے باقیات نے کی، مگر آپ کی ساتھ کی وجہ سے، پاکستان کی عوام کی ساتھ کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت میں موجود رہی، ناموجود رہی۔ شہید بی بی نے تمام سازشوں کا مقابلہ کی، ایک نہیں 2 آمروں کا مقابلہ وہ ایک نہتی لڑکی نے اس پارٹی کی عادت کرتے ہوئے کی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کی مدد کے ساتھ، آپ کی ساتھ کی وجہ سے، آپ کی جد و جہد کی وجہ سے تاریخ رقم کی اور دنیا کی پہلی خاتون مسلم خاتون وزیر اعظم بنی، دنیا کی سب سے نوجوان وزیر اعظم بنی، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اس ملک کی وزیر اعظم بنی، اور اگر وہ شہید نہ ہوتی تو ضرور تیسری دفعہ بھی آپ کی وزیر اعظم منتخب ہوتی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی پاکستان میں پاکستان کے عوام کو حقوق دیے، پاکستان کے عوام کا نمائندہ تھی، پاکستان کے کسان کی نمائندہ تھی، پاکستان کی مزدور کی نمائندہ تھی، پاکستان کی غریب عوام کی نمائندہ تھی، اور جب بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی دور آتی تھی تو وہ ہمیشہ وہی عوام دوست معاشی پالیسیز لے کر آتی تھی جس سے عوام کو فائدہ ہوتی تھی۔ شہید بی بی کے حکومتوں کے لیے تو مشہور تھی کہ بینظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نہ صرف اس پارٹی کی قیادت کی مگر پوری دنیا میں، پوری مسلم امہ میں ایک ایسے شہید بی بی کی قیادت کو قبول کیا کرتے تھے کہ جب بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو بولتی تھی تو پورا دنیا سنتی تھی۔ اور شہید بی بی نے جس بہادری کے ساتھ اس پارٹی کی قیادت کی وہ تاریخ کے سامنے ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی سیاستدان رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں، اس خطے کی تاریخ میں جتنے بھی سیاستدان رہے ہیں، ان کی اپنی تاریخ، اپنی جگہ۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی بہادری، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت کی مقام اپنی طور پہ تاریخی ہے۔ اور جس بہادری کے ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نہ صرف جنرل ضیاء الحق کی آمریت کی مقابلہ کی مگر جنرل مشرف کی آمریت کی مقابلہ کی، انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارتی تھی، مقابلہ جد و جہد کرتی تھی۔ اس شہید بی بی نے تو 18 اکتوبر کا مثال ہم سب کے سامنے ہے، جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی اپنے عوام کو چھوڑ کر بھاگ سکتی تھی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی اپنے عوام کو چھوڑ سکتی تھی، مگر پھر وہ شہید بی بی نہیں ہوتی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ پہلے حملے کے باوجود اپنی کیمپین جاری رکھی، اپنے عوام کے درمیان میں رہی، اس آمر کو للکارتی تھی، ان دہشت گردوں کو، انتہا پسندوں کو للکارتی تھی، اپنے عوام کے درمیان موجود تھی۔ جب راولپنڈی کے میدان میں وہ شہید ہوئی، تب بھی قاتلوں کی یہ سوچ تھی کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ آخرکار پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر سکیں گے، وہ آخرکار شہید بی بی کی قائد عوام کا جو منشور، جو نظریہ، جو سوچ ہے، جو سیاست ہے، وہ پاکستان کی سرزمین سے مٹا سکیں گے۔ مگر یہ ان کے بھول تھا،
پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکنوں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے، پاکستان کے عوام کی ساتھ کی وجہ سے، صدر زرداری کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ حاصل کیے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے تاریخ میں حاصل نہیں کر سکے۔ صدر زرداری کی قیادت میں ہم نے 18ویں ترمیم پاس کرتے ہوئے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 30 سال جدوجہد اس مطالبہ کے ساتھ تھی کہ 1973 کی آئین کو بحال کرو، اور صدر نے جب اس ملک کا صدر پہلے دفعہ منتخب ہوا تو پہلے کام یہ کیا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وعدہ پہ عمل درآمد کرتے ہوئے 18ویں ترمیم پاس کروایا، قائد عوام کی آئین کو بحال کروایا، کالا قوانین کو ہمارا آئین سے مٹایا، پاکستان کے صوبے کو اپنے حقوق دیے، NFC ایوارڈ پاس کر کے اپنے وسائل کے مالک بنائے۔ یہ ایسے انقلابی کام تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں ہمیشہ موجود تھے، مگر صدر زرداری نے اپنے دور میں یہ کام کو، یہ خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ صدر زرداری نے پاکستان کو سی پیک جیسے انقلابی منصوبہ دیا۔ صدر زرداری نے بلوچستان کو آغاز حقوق بلوچستان کا پروگرام شروع کیا۔ صدر زرداری نے پختونخوا کو پختونخوا کا نام دلوایا، اور سب سے بڑھ کر صدر زرداری نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کر کے وہ روٹی کپڑا اور مکان کا دعویٰ کو، وہ روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ کو آج تک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ہم غریب ترین عورتوں کو وہ مالی مدد پہنچا رہے ہیں، غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور قائد عوام کا خواب کو پورا کر رہے ہیں۔ صدر زرداری نے بھی اپنے دور میں عوام دوست معاشی پالیسیز انٹروڈیوس کروائے، اور صدر زرداری کے دور میں ہم نے نہ صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو غربت کا مقابلہ کیا، وسیلہ روزگار سے روزگار کا بندوبست کیا، غربت کا مقابلہ کیا، مگر ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ میں جو ایکسپورٹس کے ریکرڈز ہے صدر زرداری کے دور میں ذرائع معیشت کو سپورٹ دلوا کے ہم نے وہ تمام ریکرڈز توڑے تھے۔ یہ صدر زرداری کی تاریخ ہے، یہ پاکستان کی تاریخ ہے، اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہی فلسفہ، یہی طریقہ ہے جس سے ہم پاکستان آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے پہلے حکومت 2008 سے لے کے 13 تک جو انقلابی اصلاحات آپ لے کر آئیں، کچھ قوتوں کے لیے وہ کو پسند نہیں آئے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف وہی سازشیں شروع ہوئے، وہی کردار کشی، وہی میڈیا ٹرائل، وہی نیب کے ذریعے جعلی ٹرائلز شروع ہوئے، الیکشنز میں ایک کے بعد ایک دھاندلی کے اور لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی وجہ یہی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کنٹین کرنا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کو محدود رکھنا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ کو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سوچ کو، ان کے منشور کو، ان کے نظریہ کو جتنا دور اسلام آباد سے رکھا جائے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہوتا۔ یہ سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کو اس ملک میں توڑا گیا، حملے کرتے رہے ایک اور جماعت کو جنم دینے کے لیے، پی ٹی آئی کو پاکستان کی سیاست میں جگہ دینے کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سازش کے تحت، ایک منصوبہ کے تحت پہلے 2013 کے الیکشنز میں دہشت گرد تنظیموں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہا تھا کہ آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کیمپین نہیں کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو یہ پراکسی جماعتیں تھے انہی دہشت گرد کی تنظیموں نے اجازت دی کہ آپ کیمپین کر سکتے ہیں۔
वैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायतें थी 2013 के, 2018 के, पिछले हर इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकायत होता है, मगर इसलिए कि हम मुहिब्बे वतन जमात हैं, इसलिए कि हम अपने मफाद नहीं पाकिस्तान के मफाद सोचते हैं, तो हमने हर बार 2008 से लेके आज तक अपने जो शिकायतें हैं, अपने जो एतराज़ात हैं, वो एक तरफ रख के मुल्क के मफाद, जमहूरी मफाद, हमारा निज़ाम के मफाद सोच के आगे चलते रहें। और उसको नतीजे में आज हम कह सकते हैं कि हमने उन तमाम साजिशों को एक बार फिर नाकाम किए हैं। जो सोच, जो मंसूबा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान की सियासत से आउट रखना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंटेन करना है, वो सोच सदर ज़रदारी की विजन की वजह से, सदर ज़रदारी की सियासत की वजह से आज वो सोच बुरी तरह हार चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा जिम्मेदारी है, सबसे अहम सियासी जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ हमारे हुकूमतें, एक सूबा सिंध में और दूसरा इत्तेहादी हुकूमत बलूचिस्तान में मौजूद हैं, साथ साथ सूबा पख्तूनख्वा में, सूबा बलूचिस्तान, सूबा पंजाब के जो आइनी ओहदे हैं, जो आइनी जिम्मेदारी हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के साथ है। जो वफाक की आइनी ओहदा है, जो वफाक का नुमाइंदगी करता है, वो भी ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, मगर तारीख में पहली बार सदर ज़रदारी वो वाहिद सिविलियन सदर है जो कि दूसरी दफ़ा सदर का ओहदा संभाल रहा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे अहम जिम्मेदारी इस वक्त नेशनल असेंबली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में है, जहां पाकिस्तान के अवाम ने ये फैसला किया कि किसी एक जमात को हुकूमत नहीं देना, ना मुस्लिम लीग नवाज को अक्सरियत दी गई, ना वो जो बाकी सियासी जमातें हैं अपोजिशन में उनको अक्सरियत दी गई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जिम्मेदारी दी गई कि जहां पीपल्स पार्टी फैसला करे तो वहां हुकूमत बने। और आप सबको याद होगा कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग ने 2 दिन के बैठक के बाद इस फैसला पे, इस नतीजे पे पहुंचा कि जहां पाकिस्तान मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे हैं, जहां एक तरफ हमारा मुआशी मसले हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्दी के, सिक्योरिटी के मसले हैं, बाकी तमाम जो भी मौजूदा उस वक्त का सियासी सूरत हाल था, और साफ नजर आ रहा था कि अपोजिशन जमातें हुकूमत साजी में सीरियस नहीं थे, अपोजिशन जमातें पाकिस्तान के अवाम के असल मसाइल का हल निकालने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। उनका सिर्फ एक ही ख्वाहिश था कि किसी न किसी तरीके से उनका कायद को उस जेल से निकाला जाए। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज की बाकायदा एंगेजमेंट था, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने के लिए, इस मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने के लिए और महंगाई का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम लीग नवाज के साथ दिया, अपना वोट उनको दिलवाया, और खुद उनका कैबिनेट का, उनका कोalition का, उनका हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, ताकि उनको खुला मैदान मिले कि वो परफॉर्म कर सके
وہ پاکستان کے مسائل کا مقابلہ کر سکے، پاکستان کے عوام دلوا سکے. اور ہم نے پورا کوشش کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام اعتراضات یا مسائل اپنی جگہ، کہ ہم نے ہمیشہ ہر موقع پہ، ہر مورچے پہ پاکستان کے عوام کا فائدہ کو، پاکستان کی قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہی کردار ادا کر رہی ہے کہ ہم اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں معاشی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، مہنگائی میں کمی، عوام کو روزگار، غربت میں کمی. ہم اس ملک میں امن و امان دیکھنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی ترقی، اس ملک کی روشن مستقبل چاہتی ہے. اور جو بھی اس وقت ملک میں کے مسائل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں، پاکستان کی سیاسی کارکنوں میں، پاکستان کے سیاسی ادارے میں اتنا طاقت ہے، اتنا قوت ہے کہ جو بھی ہمارے پاکستان کے مسائل ہیں، ہم نہ صرف ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں مگر ہم پاکستان کو ان مسائل سے نکال بھی سکتے ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو سب سے اہم ایشو ہے، وہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کا. جس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتا ہے، اس ملک میں اکنامک سٹیبلٹی ہوتا ہے، اس ملک میں امن و امان بہتر ہوتا ہے، اس ملک کی معیشت کو فائدہ ہوتا ہے. اور افسوس کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے پاکستان نے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو قائم کیا تھا، وہ آج موجود نہیں ہے، جس کا نقصان عوام کو ہو رہا ہے، جس کا نقصان ہمارا معیشت کو ہو رہا ہے، جس کا نقصان ہمارا جمہوری نظام کو، ہمارا جمہوری ادارہ کو، ہمارے سیاست کو، ہمارے معاشرے کو ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وہ کردار ادا کیا ہے جس سے نہ صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی سامنے آئے مگر ساتھ ساتھ جمہوریت اور جمہوری ادارے کو طاقت ملے، مضبوطی ملے. اس وقت پاکستان میں جو میں تمام جمہوری کارکنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، سیاسی جماعتوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 3 نسلوں کا جدوجہد یہ رہا ہے. کبھی ہم زیادہ کامیاب رہے ہیں، کبھی ہم تھوڑا مشکل میں آ چکے ہیں، مگر ہمیشہ مسلسل 3 نسلوں سے، کارکنوں سے لے کے قیادت تک، ہم ایک مطالبہ پہ، ایک بنیاد پہ جدوجہد کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہو، پاکستان میں جمہوری نظام چلے، پاکستان میں آئین کا بالادستی ہو، تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. اور میں سمجھتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر پاکستان نے تمام باقی مسائلوں کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے معاشی بحران کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنا ہے، تمام سیاستدانوں کا، تمام سٹیک ہولڈرز کا ذمہ داری ہے کہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے کی کوشش کریں. اور جو پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے میں سب سے بڑے رکاوٹ ہے وہ یہ کہ جو پاکستان کی اس وقت اپوزیشن ہے، وہ نہ جمہوری اپوزیشن کر رہے ہیں، وہ نہ سیاسی اپوزیشن کر رہے ہیں. ہمارا تو ہمیشہ سے مطالبہ، جمہوری کارکنوں کا مطالبہ ہی یہی رہا ہے کہ ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں.
مگر اس وقت پاکستان کے کچھ سیاسی جماعتیں سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کر رہی ہیں۔ مئی 9 جیسے حملہ جیسے واقعہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا۔ پچھلے دنوں جو بھی ہوا اسلام آباد میں وہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا۔ اور اگر ہمارا مطالبہ ہے یا آپ کا مطالبہ ہے یا اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے، ہمارا جمہوریت اور جمہوری نظام بہتر ہو، ہمارا ایسیٹرا ایسیٹرا، تو سب سے پہلے ہمیں بطور سیاستدان سیاست کے دائرے میں واپس آنا پڑے گا۔ اور خاص طور پہ جو ہمارا اپوزیشن ہے ان کے لیے ایک پیغام ہے، مسلسل ہم جب سے سیاست میں ہے یہی ہمارا مطالبہ رہا ہے کہ سیاسی طور پہ سیاسی بات چیت سیاستدانوں کا، مگر اب ہمارا اپوزیشن سے اور حکومت سے یہی خواہش ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، پاکستان کے حل سیاسی طور پہ ہمارے مسائل کا حل نکلے، پاکستان کے عوام کا فائدہ ہو۔ اس کے لیے جو دونوں طرف کا کردار اہم ہے، حکومت کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے، زیادہ ذمہ داری ہوتا ہے حکومت پہ کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے میں، ریاست کو چلانے میں، ریٹ قائم کرنے میں ذمہ داری تو حکومت کا ہے، لیکن اتنا ہی ذمہ داری اپوزیشن کا ہے۔ اور اپوزیشن جماعتوں سے میں جانتا ہوں، میرا انگیجمنٹ رہا ہے کافی اپوزیشن جماعتوں سے، ان میں سے کچھ ایسے جماعتیں ہیں جو ذمہ دار جماعتیں ہیں، جو سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو سیاسی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، جو سیاسی اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں، اور جو غیر سیاسی غیر جمہوری اپوزیشن اس وقت کر رہے ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جمہوری اور سیاسی کردار اپنائیں۔ جو اپوزیشن جمہوری کردار اپنائے گا، سیاسی کردار اپنائے گا، وہ امید رکھ سکتا ہے کہ ان کا جواب بھی سیاست سے اور جمہوری انداز میں دیا جائے گا۔ مگر وہ اپوزیشن جو نہ سیاسی رہتا ہے نہ جمہوری رہتا ہے، پھر وہ کیسے یہ امید رکھ سکتے کہ ان کا جواب بھی جمہوری ہوگا، سیاسی ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل میں اضافہ نہ کریں، ہم پاکستان کے عوام کے مسائل حل نکالیں۔ اب میرا خیال میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کو ہمیں قائم کرنا پڑے گا، یا بات چیت سے یا لاٹھی سے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آنا پڑے گا تاکہ پاکستان میں معاشی سٹیبلٹی آ سکے، پاکستان میں ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں، اور پاکستان کی حکومت چل سکے، ریاست چل سکے، ریٹ آف دا اسٹیٹ ہو۔ ہمارا تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخی موقف یہ رہا ہے، آج تک یہ موقف رہا ہے کہ ڈائیلاگ جمہوریت میں جتنا ہی بات چیت ہوتا ہے اتنا ہی بہتری ہوگا، اتنا ہی کوئی حل نکال سکتا ہے۔ ہمارا اپوزیشن کا اس وقت کا تو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ڈائیلاگ تو نہیں کرنا، تمام سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ نہیں کرنا، اگر ڈائیلاگ کرنا ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا ہے، صرف غیر جمہوری غیر سیاسی لوگوں سے ڈائیلاگ کرنا ہے۔ تو اگر اپوزیشن کا یہی سیاست رہے گا تو میرے خیال میں یہ ان کا نقصان بھی ہوگا اور پاکستان کا بھی نقصان ہوگا۔ اگر سیاسی جماعتوں کا مناسب مثبت کردار ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں۔
ویسے تو میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ شاید حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو سیاست کے دائرے میں نہیں رہے، وہ سیاسی جماعتیں جو نہ جمہوری ہیں نہ سیاسی کردار ادا کرنے ہیں، شاید حکومت کے کچھ اس قسم کے وہ فیصلے یا کرنے جا رہے ہیں جس سے وہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگائیں یا کسی صوبہ میں گورنر راج قائم کریں۔ آفیشلی پاکستان پیپلز پارٹی سے حکومت نے ان ٹاپکس پہ تو رابطہ نہیں کی، اور تاریخی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے یہ دو جو آپشنز ہیں ہم پسند تو نہیں کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ضرور کسی بھی کانورسیشن میں اپنا رائے سامنے رکھے گا اور کوشش یہ کریں گے کہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا جائے۔ جب بھی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کمیٹی میں نے بنایا ہے ان سے رابطہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی اور دوسرے جو پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں ان پہ بات چیت ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی مثبت سیاست پہ یقین رکھتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی حل میں یقین رکھتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پاکستان کے عوام کے مفاد کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ میں ایک اور اہم ایشو پہ، بہت اہم ایشو پہ جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے ایک پرنسپل سٹانس، ایک اسٹرانگ سٹانس، ایک مضبوط موقف رکھا ہے، اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ ہے اس ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گردی کو بہت سیریسلی لیتی ہے۔ ہمیشہ سے ہم نے اس ایشو کو وہ اہمیت دیا ہے جو کہ دینا چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے ہمیشہ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے اور ریٹ آف دا اسٹیٹ کو قائم کیا ہے۔ پاکستان فخر کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ ہمارے عوام کی قربانی کی وجہ سے، ہمارا افواج کے، ہمارا سولجرز کے، ہمارا پولیس کے قربانی کی وجہ سے، ہمارا قیادت کے قربانی کی وجہ سے، ان کے خون کی قربانی سے پاکستان نے دہشت گردوں کو وہ شکست دلوایا جو پوری دنیا مل کے ہمارا ہمسایہ ملک میں نہیں کر سکا۔ وہ پاکستان کے عوام نے، وہ پاکستان کی فوج نے، وہ پاکستان کے قائدین نے پاکستان میں جد و جہد کر کے دکھایا، اور ہم نے دہشت گردوں کا کمر توڑ دیا۔ ملک بھر میں جو دہشت گردی کی لہر تھا اس کو روک دیا۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم ایک بات